خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا عدو ولا صخر ولا هامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بزرگان ملت برادران اسلام میرے عزیز دوستوں بزرگوں اور بھائیوں محرم الحرام کی 26 تاریخ ہے. اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوگا. آج کی نشست میں سفر کے مہینے سے متعلق چند ضروری گزارشات اور ان کی ذیل میں دور حاضر کے چند مسائل پر تبصرہ اور ان سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کیا ہے وہ اسی ذیل میں ہم سماعت فرمائیں گے. محرم الحرام مسلسل تیسرا مہینہ ہے جس میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ادب کرتے چلے آئے. ہم یہ بات بارہا سن چکے کہ 4 مقدس مہینے، ان میں ترتیب والے مہینوں میں محرم آخری مہینہ تھا. محرم ختم ہوتا ہے، سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے. زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ مرد عام طور پر ان 3 مہینوں میں گھروں میں رہتے تھے. کوئی کاروبار کر لیا، کوئی زراعت کر لی، کوئی دیکھ بھال کر لی، کوئی عبادت کر لی. جنگیں عام طور پہ وہ لوگ نہیں کرتے تھے اور بڑے بڑے ظالم جابر ڈاکو چور لٹیرے جگہ ٹیکس وصول کرنے والے انسانیت دشمن بھی ان 3 مہینوں میں عارضی طور پہ شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے. زمانہ جاہلیت. پھر محرم ختم ہوتا تو سفر کا مہینہ شروع ہوتا. سفر کے لفظی معنی خالی ہونے کے. تو مرد گھروں سے نکل جاتے اپنے اپنے کاموں میں. کوئی جنگیں لڑنے والا ہے تو وہ جنگیں لڑنے شروع کے لیے نکل جاتا. کوئی بدلے انتقام لینے نکل جاتا. کوئی چور ڈاکو ہے تو وہ اپنے کام دھندے کے لیے نکل جاتا. کوئی تجارت کے لیے نکل پڑتا. تو علاقوں کے علاقے، گھروں کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے. کہا جاتا ہے اسی لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا تھا کہ یہ مہینہ خالی ہے، یعنی مردوں سے خالی ہے کہ مرد گھروں سے نکل گئے. یہاں تک تو بات لفظی لغوی اعتبار سے تھی، لیکن معاملہ یہاں تک نہیں رہا، اس سے آگے بڑھ گیا. زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جانے لگا. جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ جی اس سفر کے مہینے میں یہ شروع ہو رہا ہے تو بلائیں اتریں گی، جنات اتریں گے اور حادثات پیش آئیں گے اور مشکلات کھڑی ہوں گی اور ناکامیوں کے فیصلے ملیں گے اور مختلف طرح کے برے اثرات اس مہینے میں مرتب ہوں گے. تو یہ نحوست کا جو عقیدہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے اور اب بھی بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مہینے میں سفر کا مہینہ ہے تو بیماریاں آ جائیں گی، تجارتی کام نہیں کرنے چاہیے، اس کے نقصانات ہوں گے، شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، رشتے ناطے نہیں کرنے چاہیے وغیرہ وغیرہ. مختلف طرح کے جو توہمات ہیں
توہم پرستی، وہم پرستی وہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھی، لیکن ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت فرمائی اور انسانوں کو توہم پرستی سے نجات دلائی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، تو آج بھی لوگوں میں توہم پرستی کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ توہم یا وہم پرستی یہ کیا ہے؟ اصل میں وہم پرستی یا توہم پرستی ایک انجانے خوف کا نام ہے، جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، بس یہ سمجھ لینا کہ ایسا کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، کہیں ایسا ہو گیا تو کہیں یہ نہ ہو جائے، فلاں وقت میں فیصلہ کیا تھا تو وہ گھڑی صحیح نہیں تھی، وہ ٹائم ہمارے لیے ہمارے تقدیر اور ہماری کامیابی سے میچ نہیں کرتا تھا۔ غیر شعوری طور پر بغیر دلیل کے حقائق کے برخلاف ایک انجانا سا خوف ہے، کمزور عقیدے کی وجہ سے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ فلاں پرندہ اگر آگے سے گزر گیا تو اب لوگوں نے ریورس گیئر لگا لیتے ہیں، سواریاں واپس، یہ پرندہ آگے سے گزر گیا، یہ تو اچھا نہیں تھا، یہ تو منحوس پرندہ تھا، فلاں تیر ہم نے مارا اور وہ تیر جو ہے ہمارا فال نکالنے کے لیے وہ تیر صحیح نہیں نکلا تو اب ناکامی ہوگی، اگر وہ تیر ہمارے اس مطلب کا نکل آیا تو کامیابی ہو جائے گی۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی فالیں نکالی جاتی تھی، جوئے کے تیر نکالے جاتے تھے، اور پھر بتوں کے نام کی منتیں مانی جاتی تھیں۔ یہ سب چیزیں اس زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، کیونکہ جہاں گندگی پڑی ہوگی تو وہاں پھر بدبو بھی آئے گی، بدبو کے بھٹے بھی اڑیں گے، جراثیم بھی ہوں گی، خراب مکھیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، اور طرح طرح کی، کیونکہ اس گندگی سے ایک ماحول میں پراگندگی آنی ہے۔ تو جب عقیدے میں شرک ہوگا، کفر ہوگا، تو قرآن نے کہا کہ ان المشرکون نجس، جو شرک کرنے والے ہیں یہ ناپاک ہیں، یعنی شرک ناپاک چیز ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر اس سے تعفن پھیلے گا معاشرے کے اندر، تو پھر جب شرک تھا اس معاشرے میں جاہلیت میں، تو پھر یہ ساری تعفن والی چیزیں اس زمانے میں پائی جاتی تھی، یعنی کالی بلی گزر گئی تو پھر یہ ہو جائے گا، بائیں آنکھ پھڑکنے لگی تو پھر یہ مصیبت آ جائے گی، بائیں ہاتھ پہ خارش ہوئی تو اب مال چلا جائے گا، فلاں موقع پر فلاں نے کوئی بات کر دی تو یہ ہو جائے گا، دو بہن بھائیوں کی شادی ایک موقع پہ اکٹھی کر دی تو یہ ہو جائے گا، فلاں وقت رات کے وقت میں فلاں گھڑی میں کوئی آواز آ گئی کہیں سے چھت سے کوئی، تو بس اب ہمارے گھر میں اس کے بعد سے اب مسائل شروع ہو گئے، فلاں دروازے کی کنڈی ہل پڑی تو اس کے بعد سے دکان میں برکت ختم ہو گئی۔ یہ سب توہمات کی مثالیں ہیں کہ غیر شعوری انجانا سا خوف ہے جو حقائق کے برخلاف اور دماغوں میں بیٹھا ہے، اور بدشگونی کر کے، بدخالی کر کے، تو یہ سب چیزیں زمانہ جاہلیت میں تھیں، اور آج کے پڑھے لکھے کہلانے والے معاشرے کے اندر بھی یہ باتیں مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی صورت میں نے عرض کیا کہ سفر کا مہینہ، اس مہینے میں لوگ آج بھی ایسے جو سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں کیا نظریہ دیا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح انداز میں بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حاما، کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ، مفہوم حدیث کا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جائے، بیماری متعدی ہو جائے، وائرل ہو جائے۔ وائرل ڈیزیز کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود اپنی طاقت پہ، اپنے بلبوتے پہ یہ نہیں ہو سکتا۔ لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بیماری کسی کو لگ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری آگے پھیل سکتی ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔
لیکن اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، اس بیماری کا خوف نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ سے تعلق منقطع ہو جائے اور ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ بیماری یا یہ چیز اپنی ذات کے اندر مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے، تو یہیں سے شرکیہ عقیدے کا آغاز شروع ہو جائے گا، دماغ میں توہمات پیدا، وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آخرکار دماغ شیطان کا مرکز بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے حضور نے دماغوں میں سے یہ غلط فہمی نکالی ہے کہ نفع دینے والا بھی بس وہی ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضور نے ایک موقع پہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو، اگر سارے دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو سب مخلوق مل کے بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا کے انسان، ساری مخلوقات مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو وہ تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتی۔ یہ آپ نے تربیت فرمائی۔ اس لیے آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، ان کا تو ایمان اور عقیدہ اللہ کی ذات پہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ شرکیہ اعمال کے اندر پڑھ کر ان بڑوں کا نام لے کر ان بڑوں کے اوپر ہم الزامات عائد کریں۔ وہ بڑے صحابہ اہل بیت تو توحید کے صحیح معنی میں علم بردار تھے، ان کی زندگی میں تو شرک کا شائبہ اور ذرہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہی ان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو فرمایا لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، اللہ چاہے گا تو بیماری آگے پھیل بھی جائے گی، اس لیے احتیاط بھی کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا اب اگر بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی تو ہم احتیاط بھی نہ کریں، جتنے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں۔ اعتدال ہے، توازن ہے، احتیاط اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ عقیدہ یہ ہوگا کہ یہ احتیاط مجھے بیماری سے بچانے والی نہیں ہے، بچانے والا وہی ہے، اور یہ چیز بیماری کو آگے نہیں پھیلا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہی سبق سکھایا گیا۔ پہلا سبق قرآن کا اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم ناس تک پہنچتے ہیں۔ تو نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو فرمایا ولا سفرا، اور سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت سے اس بات کی اور وضاحت ہوتی ہے، جس میں حدیث قدسی کو نقل کیا گیا ہے کہ خالق عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، معاذ اللہ، یعنی آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ کیسے کہتا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمانہ ہلاکت والا ہے، یا وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کیونکہ 2023 بہت برا تھا، فلاں مہینہ جولائی کا بڑا ہی منحوس تھا، بڑا ہی خرابی والا تھا، فلاں دن اچھا نہیں تھا میرے لیے، فلاں رات میرے لیے اچھی نہیں تھی۔ لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں کا تو ستارہ آج گردش میں ہے، فلاں کا ستارہ تو آج بڑی اچھی چال چل رہا ہے، اور پھر یہاں سے عقیدے خراب ہوتے ہیں، کوئی نجومیوں کے پاس بھاگتا ہے، کوئی بنگالی بابا کی دوڑ لگاتا ہے، کوئی عامل ناگی کے پاس جاتا ہے، اور طرح طرح کے پھر وہ عقیدے، پھر علم الاعداد والے، علم ربل والے، علم جفر والے، علم طرح طرح کے لوگ، ہاتھ کی لکیریں طوطا خال، اور لکیریں دیکھ کر تقدیریں پہچاننے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ اب اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے کسی ایسے شخص سے جا کر کوئی بات پوچھی، جس کو ہماری زبان میں نجومی عام طور پہ کہا جاتا ہے، جو شخص علم غیب بتانے کا دعوے دار ہو اور اس نیت سے وہ گیا ہے کہ شاید یہ اس کو پتا ہو، یہ مجھے بتا دے گا، تو فرمایا 40 دن تک اللہ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا، نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ابھی اس نے عمل نہیں کیا، صرف وہ اس عقیدے سے اس کے پاس گیا شاید اس کو کوئی غیب کی بات پتا ہو اور یہ مجھے بتا دے اور میرا جناب کام بن جائے۔ 40 دن تک نہ نفل قبول نہ فرض قبول، کیونکہ عقیدے میں خرابی آ گئی۔
عقیدے میں مین لائن کٹ گئی، اب آپ بلب جتنا مرضی قیمتی لگائیں، جتنا مرضی مہنگا اے سی چلائیں، مین لائن سے بجلی نہیں آ رہی۔ شرک کا عقیدہ کہیں آئے گا تو عمل ضائع، جڑ پودے کی کٹ جائے اور اوپر آپ پودے کے اور کھاد ڈالتے رہیں، سپرے کرتے رہیں، اس کی جڑ ہی کٹ چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے جڑوں کو بچایا، عقیدے کو بچایا، اس کے اوپر پھر ہلکی پھلکی نیکی، فرض فرائض واجبات بھی پورے ہوتے رہے، نفل زیادہ نہ بھی ہوں تو جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہیں، یہ عمل یہ قابل قبول نہیں کہ وہ لوگوں کے پاس جائے اور جا کر ان سے علم غیب کی باتیں اپنے مقصد کے لیے پوچھتا رہے، پھر تو ایمان بھی گیا، عقیدہ بھی گیا، عمل بھی کمزور، نہ اس کو اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق ہوگی، نہ صدقے کی توفیق ہوگی، نہ یہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ اس کی تو سوچ یہ ہے کہ اس دن میں محمد نحوست ہے، یہ شام، یہ رات ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ابن آدم مجھے برا کہتا ہے، یعنی جب وہ کہتا ہے کہ یہ زمانہ ہلاکت والا تھا، یہ زمانہ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ اس زمانے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ میں نے پیدا کیا ہے۔ اس زمانے کو برا کہنا، زمانے کو نہیں، بنانے والے کو برا کہنا تھا حقیقت میں۔ رات کا خالق بھی میں ہوں، دن کا خالق بھی میں ہوں۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں مفہوم یہ ملا کہ چاہے محرم کا مہینہ ہے، چاہے سفر کا مہینہ ہے، ذوالحج کا ہے، رمضان کا ہے، یہ سارے مہینے، ساری راتیں پورے سال کی اور سارے دن، ہر گھڑی اور ہر لمحہ، یہ چونکہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، ان سب کا خالق ایک رب ہے، لہٰذا اس نے کسی چیز میں نحوست نہیں پیدا کی، اس لیے نحوست والا عقیدہ ختم۔ اب چاہے شادی بیاہ کی جائے تب بھی جائے، تجارت معاہدے کیے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، دیگر زندگی کے جتنے جائز اعمال ہیں کوئی منع نہیں ہے۔ ایک تو اس نحوست والے عمل سے اللہ کے نبی نے اس عقیدے سے منع فرمایا، خاص طور پہ اس سفر مظفر کے اندر مشرکین اس کو منحوس سمجھتے تھے، تو صحابہ نے اسلام کی تعلیم کے مطابق اس کو سفر المظفر کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ناکامیوں والا نہیں، کامیابیوں والا مہینہ ہے۔ سفر الخیر کہا، یہ شر والا مہینہ نہیں، یہ تو خیر والا مہینہ ہے، سفر الخیر اور سفر المظفر۔ اور فرمایا تیسرا جملہ ولا ہاما، اور کسی پرندے، خاص پرندے کے متعلق بدشگونی رکھنا بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی شرم، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے سفر المظفر، سفر الخیر کے آخری بدھ کو، یعنی آخری چہار شنبہ کو، کچھ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ شاید یہ جو آخری اس سفر کا آخری بدھ ہوگا، اس بدھ میں ہمیں کچھ اعمال، خاص اعمال کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ خاص اعمال کی پابندی کرتے ہیں یا اس کو درست سمجھتے ہیں کہ جی اس دن غسل کرنا چاہیے، اور اس دن ہمیں کوئی میٹھا پکا کے تقسیم کرنا چاہیے، کوئی چوری کھانی چاہیے، کوئی باغ کے اندر جا کے سیر کرنی چاہیے۔ اور پیچھے سوچ یہ ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدھ والے دن، اس مہینے کے آخر میں آپ کو بیماری سے شفا ملی تھی، تو آپ کے گھر میں چوری پکائی گئی تھی۔ حالانکہ ایسا بھی کوئی عمل ہمیں ازواج مطہرات اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سے نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی آخری بدھ والے دن کوئی باغ میں سیر کی ہو، یا کوئی کھانے پکا کے تقسیم کیے ہوں، کوئی روزہ رکھنے کو خاص کیا ہو کہ جی سفر کے آخری بدھ میں روزہ رکھو، یا کوئی پارٹی کا کھانے کا انتظام کرو۔ بعض لوگ خاص مخصوص نمازیں ادا کرتے ہیں کہ جی فلاں رکعت میں یہ پڑھ لو، فلاں میں یہ پڑھو سفر کے آخری بدھ میں۔ تو یہ تمام چیزیں، ان کا تعلق یہ شرعی طور پر نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، نہ صحابہ اہل بیت سے، بلکہ یہ لوگوں کے ذہنوں کی اپنی خرافات ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے ایک روایت بھی چلتی کر دی، روایت کے نام پر ایک بات کو چلا دیا۔ جی آپ نے فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر فبشرتہ بالجنہ، ایک روایت من گھڑت بات پیش کر دی کہ جی جس نے مجھے سفر کے مہینے کے گزرنے کی خبر دی تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی درست بات نہیں۔ ہاں جو گھڑی ہوئی باتیں جن کو موضوعات کہا جاتا ہے،
من گھڑت باتوں میں یہ بات مل سکتی ہے، صحیح احادیث میں، مستند احادیث میں نہیں مل سکتی. اور یہ اسلامی مزاج کے ہی خلاف ہے. کسی روایت میں کسی مہینے کے شروع ہونے پر یا کسی مہینے کے گزرنے پر خبر دینے پر جنت کی بشارت نہیں ہے. اگر یہ ہوتا، فرض کر لیں ایک لمحہ سمجھنے کے لیے، اگر یہ ہوتا کہ یہ مہینہ شروع ہوا اور آپ کو مبارکباد میسج بھیج دیا کہ یہ مبارک ہو، فلاں مہینہ شروع ہو گیا ہے، فلاں مہینہ ختم ہو گیا ہے، اگر اس خبر دینے پر جنت ملتی تو کتنا آسان کام تھا، کتنی سستا سودا تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بڑھ کر ساری انسانیت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، جن کی زندگی اسی غم میں گزری ہے کہ میری امت ساری جنت میں چلی جائے. اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو پھر حضور ساری زندگی اس بات کی تبلیغ نہ فرماتے، ہر موقع پہ بیان فرماتے کہ فلاں مہینے کی بشارت جلدی دے دو اور فلاں کے جانے کی بشارت دے دو، سب کو جنت مل جائے گی. اگر ایسا ہوتا تو ایسا کہیں نہیں کہ کسی مہینے کے آنے پر خوشخبری، جانے پہ خوشخبری اور اس پہ جنت کی خوشخبری. ایسا قطعاً کسی روایت، کسی دینی ذرائع سے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ چار اسلام کے بنیادی نصوص قطعیہ اور دلائل ہیں، ان میں سے کسی میں نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات جو سمجھنے والی ہے کہ یہاں تک کی گفتگو کا خلاصہ تو یہ ہے کہ نحوست نہ سفر میں، نہ کسی اور مہینے میں، نہ رات میں، نہ دن میں. ایسا عقیدہ رکھنا خلاف شریعت ہے. البتہ نحوست جن باتوں میں بتائی گئی ہے وہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ کن چیزوں میں نحوست ہے. وہ نہ رات میں ہے، نہ دن میں ہے، نہ گھوڑے میں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ استقبال میں ہے. اگر نحوست ہے تو وہ ان برے اعمال میں ہے جن کو گناہ کہا جاتا ہے، ان میں یقیناً نحوست ہے. اس نحوست میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور وہ نحوست اتنی بڑی ہے کہ وہ پوری زمین پر بھی پھیل سکتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں جا کر اس کے پانی کو بھی گندا، خراب اور وہ کچرے والا کر سکتی ہے، اس پانی کو بھی خراب اور گندا کر سکتی ہے. قرآن نے جس نحوست کی بات کی وہ انسانوں کے اپنے برے اعمال ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسانوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے. فی البر والبحر، زمین کے اوپر جہاں انسان رہتے ہیں، خشکی ہے، یہ جتنے بر اعظم ہیں ان سب میں فساد پھیل سکتا ہے اس نحوست کی وجہ سے. اور جو پانی ہے، زمین کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہے، اس سارے پانی میں بھی فساد پھیل سکتا ہے. بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. وہ برے اعمال، وہ گناہ، وہ جرائم، وہ کیا کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے کفر اور شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا، معاذ اللہ، اللہ کی بیٹیاں ماننا، 2 یا 3 یا زیادہ خدا ماننا، کفر اور شرک ہے. ان برے اعمال میں جن سے نحوست پھیلتی ہے ان میں نبی کی توہین شامل ہے، نبی کی گستاخی شامل ہے، اور اسلام شاعر کا مذاق اڑانا شامل ہے. اور یہ اتنی بڑی اس چیز کی نحوست ہے کہ رحمت دو جہاں. آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے رحمت ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی انکار. غیر مسلم بھی اگر حقائق جانے تو انکار نہیں کرے گا. لیکن وہاں یہ بات بھی ہم سمجھیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فتح مکہ پہ سب کو معاف کر کے بھی فرمایا تھا کہ فلاں فلاں کو معاف نہیں کرنا. فتح مکہ پہ لا تثریب علیکم اليوم، ہم سن چکے گزشتہ جمعہ میں نشست میں، سب کو معاف کیا. لیکن فرمایا ابن خطل اور فلاں 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 جو 8-10 لوگ ہیں ان کو پکڑو اور سر قلم کر دو، چاہے وہ غلاف کعبہ میں ہی کیوں نہ چھپے ہوں. اب یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک طرف رحمت للعالمین ہے اور دوسری طرف ان پر اللہ کا غضب. حضور کی ذاتی دشمنی نہیں تھی معاذ اللہ سے، ان کے اپنے اعمال اتنے منحوس تھے. عبداللہ ابن خطل کو صحابہ نے، حضور کے فوجی جوانوں نے پکڑا اس حال میں کہ وہ غلاف کعبہ کے اندر لپٹ کے چھپا ہوا تھا، اور وہاں سے اس بدبخت کو نکال کے قتل کیا گیا حضور کے حکم پر.
اب ہم آدھی بات لے لیتے ہیں، آدھی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کیوں اس گستاخ رسول کو قتل کیا گیا؟ ایسے اور بھی کئی بات، وقت قلت ہے، ایک مثال دی ہے۔ اس لیے کہ وہ بدبخت خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی توہین کیا کرتا تھا، اور اس نے ناچنے والی باندیاں، گانے والی عورتیں رکھی تھی کہ جو لوگوں کے مجمعوں میں جاتی، کسی چوک میں کھڑی ہو گئی، ناچنا گانا شروع کر دیا۔ اب مرد کا تو کام ہی یہ ہے جس پر شیطان کا غلبہ ہو، ان عورتوں کے گرد منڈلائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب وہ عورتیں گانے گاتی جو حضور کی بے ادبی اور توہین پر مبنی ہوتے تھے، سخت برے الزامات عائد کرتی، تو ایسے بدبخت کے لیے پھر نہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی رحمت ہے، نہ اس کی معافی کی گنجائش ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی نبی کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ نبوت کا انکار کرنا توہین اتنی بڑی نہیں ہے، کوئی رسالت کا انکار کرے اتنی بڑی توہین نہیں ہے، کوئی ایک نبی کو نہ مانے دوسرے نبی کو مان لے، یہ بھی توہین اس نبی کی ہے جس کو نہیں مانا، لیکن اتنی بڑی توہین نہیں ہے۔ سب سے بڑی نبی کی توہین یہ ہے، اگر خاتم النبیین کی بات کریں، نبی مکرم، ہمارے ماں باپ، ہماری روح مال و جان آپ کے قدموں کی خاک پہ قربان جائیں، سب سے بڑی آپ کی بے ادبی یہ ہے کہ کوئی شخص معاذ اللہ حضور کے علاوہ کسی کو آخری نبی مان کر خود کو مسلمان کہنے لگ جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے اور آپ کے، تلخ بات ہے معذرت چاہوں گا لیکن حقیقت کڑوا سچ ہے، جیسے میرے اور آپ کے والد کی جگہ پر اگر کوئی بدبخت اٹھ کر اپنا نام کسی کے والد کے طور پہ استعمال کرنے لگ جائے، تو بتائیے وہ اولاد اگر غیرت مند ہوئی، اور ہوتی ہے، اتنی غیرت تو اولادوں میں ہوتی ہے، تو وہ اس شخص کا کیا حشر کرے گی، کیسے برداشت کرے گی، کیسے اسے سہے گی؟ یہ تو سلام ہے پاکستانی مسلمانوں کی اس برداشت کو کہ آج تک مرزائیوں اور قادیانیوں کو ہم برداشت کر رہے ہیں۔ برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جھوٹے مدعی نبوت اور اس کے ماننے والوں کو ایک حد تک موقع دینے کے بعد ہمیشہ 1400 سال سے، میں یہ نبوی منبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ دور صحابہ اہل بیت سے لے کر اس پاکستان 1974 کے عدالتی فیصلے سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے لوگوں کے لیے صرف کفر کا مطالبہ کیا گیا۔ ایسوں کا مطالبہ کفر نہیں ہوتا، وہ تو ڈکلیئر غیر مسلم ہو جاتے ہیں، مرتد زندیق بنتے ہیں۔ ان کے لیے مطالبہ ہوتا ہے وہ کام جو تلوار شمشیر صدیقی نے کیا تھا، جو شمشیر فاروقی، شمشیر عثمانی، شمشیر علی المرتضیٰ نے کیا تھا، کہ ایسوں کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، یہ حکم ہے۔ لیکن علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا مطالبہ تھا کہ علماء نے جس سے اتفاق رائے کیا کہ پاکستان میں ہم ان کے ختم ہونے کا مطالبہ کریں جو ہمیشہ سے ہوا اسلامی تاریخ میں، وہ تو شاید یہاں پہ یہ بات ہماری نہ منوائی جا سکتی، تو کم از کم غیر مسلم اقلیت ہونے کا ہی مطالبہ قبول کریں۔ تو اسی پہ اتفاق رائے ہوا، یہی تحریک چلی، اور پھر پوری پارلیمنٹ میں تمام مسالک، تمام مجالس، تمام اسلامی مراکز، تمام سیاسی جماعتیں، تمام صوبے، ساری بیوروکریسی، ساری ریاست نے مل کر ان دلائل کی روشنی میں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کو ماننے والے مرزا قادیانی، چاہے وہ ربوے کے ہوں، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر مسلم ڈکلیئرڈ ہیں، یہ پاکستان میں رہیں، ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر رہیں، ہمیں نہ کچھ نہیں کہتے، ہم برداشت کریں گے، یہ جب تک آئین کے خلاف نہیں چلیں گے ہمیں نہیں کچھ نہیں۔ اور اب بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جیسے پاکستان میں بے شمار غیر مسلم رہتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ ہم پر یہ فرض ہے عوام اور حکومتوں پر، تحفظ کے اداروں پر، کہ ان غیر مسلموں کو ہر طرح کا تحفظ دیں جو ایک اسلامی ریاست میں ملنا چاہیے، جب تک وہ آئین کو تسلیم کر کے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن ان قادیانیوں نے کیا کیا؟ جس دن یہ فیصلہ ہوا انہوں نے اس دن سے آئین اور اس فیصلے کو جوتے کے لوگ پہ رکھا، ہم نہیں مانتے ہیں،
انہوں نے کہا ہم اپنے کو غیر مسلم تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ کہا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔ قادیانی آج بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کو جو مانتا ہے مرزائی قادیانی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ قادیانی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، کہتا ہے میں ہی مسلمان ہوں۔ صرف مرزائی قادیانی مسلمان ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا کے اگر 1.5 ارب مسلمان ہی چاہے کیوں نہ ہو جو قادیانی کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، وہ سب نہ صرف کافر ہیں بلکہ پکے کافر ہیں۔ یہ وہ بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ اس بات کو مانے بغیر کوئی احمدی یعنی مرزائی قادیانی نہیں بن سکتا، ان کے ہاں وہ قادیانی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے علاوہ باقیوں کو غیر مسلم نہ مانے جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ انہوں نے تو آج تک آئین کو نہیں مانا، تو پھر کس چیز کی ان کو اجازت، پھر کن حقوق کا مطالبہ ان کے لیے؟ اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہے، اگر ایک عیسائی اپنی کتاب کو چھاپتا ہے، وہ قرآن نہیں کہتا، وہ اسلام نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جی میری بائبل ہے، ہندو کہتا ہے میری وید ہے، سکھ کہتا ہے میری دینی پتاکا ہے، فلاں کہتا ہے کہ میری انجیل مقدس ہے، وہ اپنی کتابوں کو اپنی باتوں کو اسلام نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق وہ اپنے حلقے میں کتاب چھاپیں اور اپنے لوگوں کو پڑھائیں، ہمیں کوئی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے مذہبی آزادی ہر غیر مسلم کا حق ہے۔ لیکن قادیانیوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ خدا را اللہ کرے یہ بات ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عدالتوں کو، ہماری بیوروکریسی کو، ان کو سمجھ آ جائے۔ یہ ایک نقطہ سمجھ نہیں آ رہا، یا سمجھ چکے ہیں لیکن نہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ قادیانی اگر آج ڈکلیئر کر دیں کہ ہماری مذہبی کتاب اسلام میں یہ کوئی اور نیا مذہب ہے، مسئلہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں، جو قرآن ہم چھاپیں گے، جس قرآن میں ہم نے مرزا قادیانی کو نبی قرار دلوانا ہے، یہ قرآن ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنی تفاسیر سب غلط ہیں۔ اور وہ یہی چاہتے، اور اس چیز کی باقاعدہ اگر ان کو اجازت دے دی گئی، خدا نہ خواستہ اگر یہ فیصلے واپس نہ ہوئے اور یہ انداز ٹھیک نہ ہوا اور خواہ مخواہ عقائد ختم نبوت پر حملے ہر طریقے سے اگر ہوتے رہے تو پھر اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکل سکتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، حقیقت ہے۔ آج تک اگر قادیانی پاکستان میں محفوظ ہیں تو اس آئین اور قانون کی وجہ سے محفوظ ہیں، کیونکہ ہم مسلمان اسی لیے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آئین موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ہمیں قانون شکنی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آئین، عدالتیں، سب قوانین ختم کر دیے گئے اور قادیانیوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہی حالات خدا نہ خواستہ پیدا ہو سکتے ہیں جو سن 53 کی رہائی میں تھے۔ پھر قادیانی غیر محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ آج آئین اور اداروں کی ذمہ داری ہے ان سے قوانین بنوانا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان بڑوں کو بھی صحیح رخ پہ سوچنے کی توفیق بخشے۔ یہ عمل نحوست والا ہو سکتا ہے کہ نبی کی توہین نحوست والی ہے، اہل دین پہ انگلیاں اٹھانا، مدارس کو برا بھلا کہنا، قرآن پڑھنے والوں کو برا بھلا کہنا، یہ عمل نحوست والا ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھنے والے بچے، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ دینی مراکز، ان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے معاشرے اور ملک پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج آپ کی اس جامع مسجد کے مدرسے کے اندر کم و بیش 20 بچے پڑھتے ہیں، آج صرف 3-4 گھنٹوں کے اندر ان 20 بچوں نے جو قرآن پڑھا ہوگا، ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ کئی قرآن مجید ان بچوں نے آج پڑھے ہیں اور دکھلاوے دن اللہ کی رضا کے لیے پڑھے ہیں۔ ان 18 بچوں نے کئی قرآن آج ختم کیے، کسی نے پارہ 30 پڑھا، کسی نے پارہ 20 پڑھا اپنے سبق کو یاد کرنے کے لیے۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے 20 بچے جب ایک دن میں اگر 5 یا 10 قرآن پاک مختلف دھاروں سے پڑھ کے مکمل کرتے ہوں گے تو ایک مہینے میں کتنے پڑھتے ہوں گے، ایک سال میں کتنے قرآن مکمل ہوتے ہوں گے۔ اور پھر اس وجہ سے اس مسجد پر، اس مسجد کے دائیں بائیں، پوری سوسائٹی، پورے علاقے پر کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی اور کتنے گناہوں کی نحوستوں کے عذاب سے اللہ اس معاشرے کو بچاتا ہوگا۔ اور یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، پاکستان میں ایسے ہزاروں لاکھوں مدارس ہیں جہاں لاکھوں طلباء پورے پاکستان میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور نبی کے فرمان کو پڑھتے سنتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں۔ تو یہ مدارس، یہ اہل علم ملک کے لیے بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔
تو ان چیزوں سے محروم ہونا یہ انسانوں کے لیے پریشانی و نحوست کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں رحمت و برکتوں والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔